چل نہیں رہی. صلی اللہ رسولہ الکریم. ما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں واذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام لیجیے، ذکر کیجیے اپنے رب کے نام کا. وتبتل الیہ تبتیلا، پوری دنیا سے منقطع ہو کر ان کے ہو جائیے. زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور قلب کی کیفیت یہ ہو کہ ہر غیر اللہ قلب سے نکل جائے. تبتل کہتے ہیں سب کو چھوڑ کر صرف مولا کا ہو جائے، اسے تبتل کہتے ہیں. بطول اسی سے، تبتل سے بطول ہے، منفرد، سب سے الگ تھلگ ہونا. تو واذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام لیجیے. ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے اپنے نام دیے. اگر نام نہ ہوتے ہم رب تک نہیں پہنچ سکتے تھے. کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کی ذات تک پہنچنے کا. اللہ میں اور بندوں میں کسی قسم کی کوئی مماثلت نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں. اگرچہ وہ الفاظ استعمال کیے ہیں، کبھی ہاتھ کا استعمال ہے، اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کبھی آنکھ کا استعمال ہے، بصیر انک باعیننا، ہماری نگاہوں کے سامنے. لیکن یہ آیت لا کر کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس کو اپنے اوپر بالکل قیاس نہ کرنا ذات الہی کو، قیاس نہ کرنا، وہ اور ہی کچھ ہے. اس لیے جو قدماء تھے وہ کہتے تھے واللہ عالم بمرادی، اس کی مراد اللہ جانتے ہیں، متشابہات ہیں اللہ جانتے ہیں. لیکن اپنے نام دیے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے کہ یہ میرے نام ہے. ان ناموں کے ذریعے پہنچو جن میں لفظ اللہ ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی سب صفاتی نام. 500 کے قریب اللہ تعالیٰ کے نام ہے، 500 کے قریب. اور قیامت کے دن جو پیغمبر السلام کو القاء ہوں گے نام، وہ وہیں پر القاء ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ ان ناموں سے میں اللہ تعالیٰ کو پکاروں گا، اور اللہ فرمائیں گے کہ آپ جو سوال کریں گے میں قبول کروں گا اور آپ کی سفارش قبول ہے. تو واذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام. اور آگے رب کہا کہ تم جس کا نام لے رہے ہو یہ اجنبی نہیں ہے، یہ تمہارے پالنے والا ہے. اس میں تم میں اور ان میں کوئی اجنبیت نہیں ہے. زیادہ جب تمہارا اپنا ہی ہے تو پھر اس کا نام لینے میں تمہیں کوئی تکلف ہی نہیں ہونا چاہیے. وتبتل الیہ تبتیلا، اور دل کی کیفیت کیا ہو کہ پورے عالم کو چھوڑ کر خدا کا ہو جائے. یہ تبتل ہے. پھر اس ذکر کا بھی اثر ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ ذکر کا مقصد بھی یہی ہے. ہم اللہ کے جب نام لے تو غیر اللہ دل سے نکل جائے. ہمارے لا الہ الا اللہ میں اللہ نے طاقت رکھی ہے. اس لیے جددوا ایمانکم باللا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو لا الہ الا اللہ سے. کیونکہ دیکھیے ایک آدمی 100 سال کفر کرتا ہے، 100 سال، تو اس پر کفر کی کتنی بڑی طے چڑھی ہوئی ہوگی، لیکن ایک بار کلمہ پڑھتا ہے اور وہ فوراً اتر جاتی ہے. کہ آپ کلمہ طیبہ کی طاقت دیکھیں، ایک اس پڑھنے سے ایک دفعہ 100 سالہ کفر کے جو محل کو چہل ختم. اور ایسے ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. جو صاحب ایمان ہے ان کے دل میں تو ویسے بھی ایمان کا نور ہوتا ہے، اوپر سے اس کے گرد و غبار آ جاتا ہے، جس طرح لالٹین پر آ جاتا تھا، یا جس طرح بلب کے اوپر میل آ جائے یا شیشے پر آ جائے تو انسان تھوڑا سا اس کو صاف کرتا ہے تو دوبارہ اس کی حقیقت نکل آتی ہے. مومنوں کے لیے تو یہ ہے، ایمان کا نور، روشنی موجود ہے قلب میں، لیکن اس کو غفلت کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے وہ چھپ جاتی ہے. تو جددوا ایمانکم باللا الہ الا اللہ، جب تم کلمہ پڑھو گے تو وہ تر و تازہ ہو جائے گا سارا. لہذا جو ذکر ہے یہ خود انسان کے قلب کو، اس میں غیر اللہ کو نکال دیتا ہے. جب انسان لا الہ کہتا ہے غیر اللہ نکلتا ہے، الا اللہ کہتا ہے اللہ کا نور آتا ہے.
غیر اللہ نکلتا ہے، اس لیے لا الہ پہلے کیا کہ پہلے صفائی کرو پھر ہم آئیں گے، پہلے غیر اللہ کو نکالو۔ لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے حق دل میں آ جائے، پہلے غیر کو نکالو، پھر خود بخود اللہ تعالیٰ کی ذات سے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ تو پڑھ رہا ہے کہ میں زور پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ نہیں زبان سے کہا یا دل میں کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو فرمایا دنیا میں دو ہی چیزیں، یا اللہ ہے یا غیر اللہ ہے، اگر آپ کی غیر اللہ کی نیت نہیں تھی نا تو اللہ ہی ہے، تو نماز اللہ کے لیے، آپ اس وقت استحضار نہیں کر سکے یا زبان سے نہیں کر سکے نماز ہوگی، ہاں اتنا پتہ ہو نماز کون سی ہے، کیونکہ فرض نماز میں ضروری ہے، فرض اور واجب میں، کہ آپ کو نماز نفل میں یہ بھی ضروری نہیں ہے، یاد رکھو آپ 4 رکعت پڑھ لی، بلکہ کچھ بھی نہیں اللہ اکبر کر کے پڑھ لیں ہو جاتی ہے، نفل اور سنتوں کے لیے کوئی تخصیص کی بھی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو پھر بھی ہو جاتی ہے، ہاں فقہ کا مسئلہ ہے، لیکن فرض کے لیے اتنا ہو کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نماز جیسی نمازیں عصر بھی 4 رکعت ہے، زور بھی، لیکن اگر یہ نیت نہ کر سکا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو اگر آپ کے دل میں غیر اللہ نہیں تھا کہ کسی مخلوق کے لیے پڑھ رہے ہو، تو حضرت تھان فرمائے پھر اللہ ہی ہے، تو گویا کہ جب اللہ ہوگا تو غیر اللہ نہیں ہے، جب غیر اللہ ہے تو اللہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے۔ تو ذکر کی یہ برکت ہے کہ اس سے انسان کا قلب صاف ہوتا ہے، غیر اللہ نکلتا ہے، تبتل کی شان پیدا ہوتی ہے، تبتل ہی تبدیل، ذکر کی برکت سے تبتل کی شان پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان ذات الہی پر اعتماد بڑھتا ہے، غیر اللہ دل سے دور ہوتا ہے۔ نیت یہ کریں، اور ذکر سے پہلے کس لیے ذکر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، اب تو رہے بس تازم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس سادہ میں آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اب ایک تسمیہ اس میں ذات لفظ اللہ کی فرمایا، پہلے اللہ پر جل جلالہ اللہ جل جلالہ تعالی شانہ اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ آہرا جز آسماں ہمدم نابود راز را غیر خدا محرم نبود اللہ اللہ تے شیرین است نام شیر و شکر می شود جانم تمام از کرم از عشق معذولم مکن جز بذکر خیش مشغولم مکن جز بذکر خیش مشغولم مکن ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ تعالی شان 10 بار استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی. 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 اللهم لك الحمد كما انت وصل على محمد كما انت وقل بنا كما انت اهل انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعا كواقع الوليد. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا لا حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہو خبردار تیرا. یا اللہ ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما. یا اللہ ہم نا آشناؤں کو اپنا ولی فرما. یا اللہ اپنے درد کی یا اللہ اور اپنے ذکر کی لذت ہمیں نصیب فرما. اپنا قرب خاص ہمیں نصیب فرما. اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما. ہماری نالائقیوں کو ختم کر کے اپنے دربار کے لائق فرما. اپنا خاص فضل و کرم فرما. یا اللہ اپنے راستے کا شیر نر فرما. لومیانہ چالوں سے ہمیں محفوظ فرما. نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما. نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. ہر لمحہ حیات میں آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بال بچوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اولیاء صدیقین میں سے فرما. اور یہ صدیقین میں سے فرما. پوری امت مسلمہ کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ جو قافلہ جا رہا ہے عافیت کے ساتھ اس کو منزل مقصود تک پہنچا. یا اللہ ہنود یہود ہنود اور نصارہ کو تباہ و برباد فرما. ان کو ناکام فرما. ایمان والوں کو اتحاد اتفاق نصیب فرما. جرت اور ہمت اور بہادری نصیب فرما. یا اللہ رحم فرما کرم فرما عاطف فرما.
اللہ رحم فرما، کرم فرما، عطف فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب متعلقین متعلقات سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ جن نے دعاؤں کے لے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، 100% اپنا فرما۔ یا اللہ سیلاب کی شدت کو ختم فرما، بارشوں کے تسلسل کو ختم فرما۔ یا اللہ جن کے نقصانات ہوئے ہیں ان کے اللہ ان کو روزی روٹی میں خوب برکتیں پیدا فرما، ان کے خسارے کو نفع میں تبدیل فرما۔ جو شہید ہو گئے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی شہادتوں کو قبول فرما، آفت دارین نصیب فرما، مزید نقصانات سے یا اللہ بأنک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔